پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے پہلی اچھی خبر، یا پھر یہ کہا جائے کہ لانگ مارچ کے پہلے ہی دن کے بعد امپورٹڈ سرکار کی ٹانگیں کانپ چکی ہیں اور عمران خان کے پہلے مطالبے کی منظوری کی جانب سب سے بڑا اور اہم ترین قدم اٹھ چکا ہے، بڑا رابطہ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ حکومت نے الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے بہت بڑا بیان دے دیا ہے۔ اس سارے معاملے کے اندر لانگ مارچ لاہور میں ہی سونامی بن چکا ہے اور لرزہ اس وقت طاری ہو چکا ہے۔ آگے کا لایا عمل کیا ہوگا، لانگ مارچ کہاں تک پہنچا ہے اور آج کیا مصروفیات ہوں گی عمران خان کی، یہ ساری ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، حقیقی آزادی مارچ، عمران خان کا لاسٹ اوور کی لاسٹ بال تصور کیے جانے والا وہ مارچ جو اسلام آباد پہنچے گا اور اسلام آباد پہنچ کر مطالبات کی منظوری تک یہ لانگ مارچ دھرنے میں تبدیل ہوگا اور اس وقت تک عوام واپس نہیں جائیں گے، پرامن رہیں گے، آئین اور قانون کی پاسداری کریں گے اور پہلا ہی دن امپورٹڈ سرکار کی جو بنیادیں ہیں انہیں ہلا چکا ہے اور پہلے سے گرتی ہوئی دیوار کو بڑا اہم دھکا ملا ہے۔ اس سب کے اندر میں کچھ ڈیولپمنٹ ضرور رکھ دوں۔ حقیقی آزادی کے لیے عمران خان صاحب کا مارچ لبرٹی چوک سے شروع ہوا اور دن کے اختتام پر داتا دربار پہنچا۔ لانگ مارچ کے آغاز پر عمران خان صاحب نے خطاب کیا، اس کے بعد مختلف مقامات پر مختلف لاہور کی کانسٹیچوئنسیز میں جیسے ہی وہ گئے وہاں پر قافلے ملتے گئے، لوگوں نے پرتپاک استقبال کیا۔ لانگ مارچ کا اگلا پڑاؤ کلمہ چوک کے راستے اچھرا پر ہوا، جہاں اپنے خطاب میں عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ ملک کی آزادی کی سب سے بڑی تحریک ہے، اور اچھرا سے لانگ مارچ مزنگ چنگی چوک پہنچا اور وہاں پر باقاعدہ طور پر عمران خان صاحب کا ایک مرتبہ پھر استقبال کیا گیا اور ایم اے او کالج چوک پہنچا اور ایم اے او کالج چوک سے مارچ پی ایم جی چوک پہنچا، جہاں سے لاہور بار کے وکلاء کی جانب سے لگائے گئے استقبالیہ کیمپ میں شریک وکلاء نے عمران خان صاحب کا استقبال کیا اور وہاں سے پھر یہ لانگ مارچ رات گئے داتا دربار پہنچا۔ اور یہ ویژولز جو ہیں میں آپ کے سامنے چلوا دیتا ہوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں عمران خان صاحب جو کنٹینر کو لیو کر کے جا رہے ہیں اور رات گئے یہ مصروفیات ختم ہوئیں اور آج عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے شادرہ کا مقام ہے اور 11 بجے کا ٹائم دے دیا گیا ہے، 11 AM کا جو ٹائم ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف سے دیا گیا ہے۔ اوبویسلی 1-1.5 گھنٹے کا ڈیلے تو اٹس اے ویری نارمل تھنگ، اور آج بھی 11 کا ہی ٹائم تھا، جمعے کے بعد کا ٹائم تھا، پھر اس کے بعد دیگر چیزیں ہوئیں کل کی۔ تو یہ اس وقت ناظرین کرام ڈیولپمنٹس ہیں اور یہ بہت بڑی خبریں ہیں، جبکہ اس وقت عمران خان صاحب کی لانگ مارچ کو انڈرمائن کرنے کے لیے اسے ایک سازش کے طور پر پیش کرنے کی بھی ناکام کوششیں ہو رہی ہیں، اور جیو نیوز جو ہے وہ اس میں بہت پیش ہے، اور ایک جانب خواجہ آصف نے بھی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ انڈین میڈیا مودی کی اتنی سپورٹ نہیں کرتا جتنی اس وقت عمران خان کی حمایت کر رہا ہے۔ پاک فوج اور ISI کے خلاف عمران خان جو فرمائشی زبان بول رہا ہے اس کو ہندوستانی میڈیا فل کوریج دے رہا ہے۔ اقتدار کی ہوس میں ایک پاکستانی کی پہچان کی ساری سرخ لکیریں کراس کر گیا، ازلی دشمن کا ترجمان بن گیا، یہ کیسا پاکستانی ہے۔ یہ ساری کی ساری باتوں کے اندر اگر آپ عمران خان کی جگہ نواز شریف لگا دیں اور گجرانوالہ جلسے کے تناظر میں دیکھیں تو یہ ویسے صادق آئیں گی خواجہ آصف صاحب، اور آپ کا یہ جو اداروں سے محبت کا بیانیہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سلیکٹیو قسم کا، اور جیو اس حوالے سے بہت پروپیگنڈا بھی کر رہا ہے اور بہت زیادہ اس سب کے اندر جیو بڑا پیش ہے، جبکہ اس وقت امپورٹڈ سرکار اپنی طرف سے جتنے حربے اپنا پا رہی ہے وہ تو ضرور اپنا رہی ہے اور ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ رضا ربانی صاحب نے صدر عارف علوی جو ہیں ان کے مواخذے کی تجویز دے دی اور یہ ساری کی ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعت اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات کا حصہ بن کر اپنے دفتر کی غیر جانبداری کی خلاف ورزی کی عارف علوی صاحب نے، اس لیے ان کا مواخذہ کیا جائے۔ تو رضا ربانی صاحب کیا سیاسی معاملات ڈسکس کرنے پر آپ کل کو عارف علوی صاحب کے بعد یہ بھی کہیں گے کہ جو ملٹری قیادت ہے، البتہ اس کے بارے میں سٹیٹمنٹس پر آپ کا وزیر خارجہ معافیاں مانگ رہا ہے، وزیر قانون جو ہے
وہ مستعفی ہو گیا ہے. زرداری صاحب کو اتنے بیمار ہیں, اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, انہیں بھی تردید کرنی پڑی اور انہیں بھی اس پر غم اور غصے کا اظہار کرنا پڑا. تو آپ کیا کل کو پھر ان کے مواخذے کی بھی بات کر دیں گے کہ وہ کیوں عمران خان سے ملے, ملوانے والوں پر آپ کو اعتراض ہو رہا ہے؟ تو یہ تو ایک نیشنل کنسنسس کی بات ہے. جبکہ ناظرین اکرام, رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں اوبویسلی اس وقت بہت سی چیزیں ہوئیں. کل خرم لغاری کے حوالے سے پھر 4-5 ایم پی ایز, پہلے وہ 4-5 ایم پی ایز مکرے, پھر خرم لغاری صاحب بھی واپس آ گئے, اور چودھری پرویز الہی صاحب کے اوپر بڑی بات ہو رہی. مونس الہی جو ہیں ان کے حوالے سے یہی اطلاعات ہیں کہ جب یہ لانگ مارچ ان کے حلقے میں پہنچے گا وہاں پر اس کا بڑا پرتفاق استقبال کیا جائے گا. جبکہ چیف منسٹر پنجاب چودھری پرویز الہی نے بھی خاموشی توڑی ہے اور انہوں نے کہا کہ شرکاء کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے گی. صوبے میں امن عامہ کی صورتحال کی میں ذاتی طور پر نگرانی کر رہا ہوں اور روٹ پولیس فورس کی تعیناتی کا جائزہ لیا گیا, سیکیورٹی انتظامات کیے جائیں گے. اور باقاعدہ طور پر عمران خان صاحب نے یہ بات واضح کی اور پرویز الہی صاحب نے یہ ری افرم کی کہ یہ پرامن مارچ ہے, اس میں کچھ ایسا ویسا نہیں ہوگا. جبکہ یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک جانب تو امپورٹڈ سرکار جو ہے وہ عمران خان صاحب کو دھمکیاں دے رہی ہے, ایک جانب تو ڈرانے کی جتنے ٹیکٹکس کو استعمال کیا جا سکتا ہے وہ سارے کے سارے ٹیکٹکس کا استعمال بھرپور طریقے سے ہو رہا ہے, اور بغل میں چھری بھی ہے. لیکن اس وقت پہلا میں اسے سرنڈر کہوں گا, اور عوام کا یہ اجتماع ہے, عوام کا سمندر ہے. ایک جانب یہ جتنا مرضی کہیں بندے نہیں نکلے, ایک جانب یہ جتنا صبح کل صبح کی 6 بجے کی فوٹیج جو ہے وہ سما جلاتا رہے, یہ ساری کی ساری چیزیں قوم دیکھ رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کی سارے معاملات جو ہیں یہ کسی صورت عوام انہیں قبول نہیں کرتی, ورنہ پچھلے 6 مہینے میں سب کچھ قبول کر لیتی. عوام نے ضد بنا لیا عمران خان کو, عوام نے لاڈلا بنا لیا عمران خان کو, عوام اتنی آسانی سے اب ماننے والی نہیں ہے. اور یہ عمران خان کی موومنٹ, انہیں جو اصل رپورٹس گئی ہیں, ظاہری بات ہے پبلک میں آ کر یہ جو مرضی کہتے رہیں, وہ ظاہری بات ہے یہی ہے کہ یہ لانگ مارچ بڑا مضبوط ہوگا اور شاید اسلام آباد آنے سے پہلے ہی معاملات حل ہو جائیں. اور اس کی جانب سب سے بڑا قدم اٹھا ہے بڑکے مارنے والے رانا ثناء اللہ جو ہیں, انہوں نے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کو غیر مشروط طور پر پی ڈی ایم قیادت سے بیٹھ کر بات کرنے کی پیشکش کی ہے. اور یہ ایک ٹویٹر سپیس میں گفتگو کر رہے تھے, اس میں انہوں نے کہا کہ عمران نیازی اپنا رویہ سیاستدانوں والا رکھے تو بات ہو سکتی ہے, وہ غیر مشروط طور پر پی ڈی ایم قیادت سے رابطہ کریں اور بیٹھ کر بات کریں. انہوں نے کہا کہ اس سارے معاملے میں انہوں نے ویسے یہ بات کی کہ عمران خان کے لانگ مارچ سے میں 10 سے 12 ہزار کے قریب لوگ ہیں. پھر آپ کو ڈرنے کی ویسے کیا ضرورت ہے رانا صاحب, پھر کنٹینر نہ لگائیں, عمران نیازی کو آنے دیں, اسلام آباد ایکسپوز ہونے دیں. 12,000 بندوں کے لیے آپ نے اتنے زیادہ پولیس اہلکار, سندھ سے بھی, رینجرز کے بھی ہزاروں بندے منگوا لیے, ایک بندے پہ 5-5 اہلکار چھوڑنے ہیں آپ نے, تو ایسا نہ کریں. آپ کو تو ایکسپوز ہونے دینا چاہیے. لیکن چلیں, اب اس سب کے اندر ناظرین اکرام جو اس وقت خبر آ رہی ہے وہ یہی ہے, انہوں نے باقی بھی باتیں کی کہ ایک کمیٹی تشکیل دی ہوئی ہے لانگ مارچ کا جائزہ لینے کے لیے, اور عمران خان صاحب پر تنقید تو انہوں نے کی, اور انہوں نے کہا کہ عجیب آدمی ہے جو نہ سیاست کو سمجھتا ہے نہ جمہوریت کو, وہ اپنا رویہ تبدیل کرے اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر بیٹھے. ملک سیلاب کی تباہی سے دوچار ہے, معاشی بدحالی ہے, عمران خان اس پر بات کرے. عمران خان سیاستدان نہیں ہے اور عمران خان آپ کی طرح نہیں ہے, شاید یہی وجہ ہے کہ عوام آپ کو ریجیکٹ کر کے اس کے ساتھ ہے. لیکن چلیں, اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اس وقت بہت سے لوگ ہم سے ناراض ہیں, ہم عوام کو ریلیف نہیں دیں گے, اسی صورتحال کا سامنا رہے گا. اور اس سارے معاملے کے اندر انہوں نے کہا کہ ادارے کے کسی عمل پر اختلاف تو کیا جا سکتا ہے لیکن حملہ نہیں کیا جا سکتا. یہ بات نواز شریف صاحب کو سمجھائیں, اب آپ کو یاد آ گئی ہے. لیکن جو میں سمجھتا ہوں باٹم لائن ہے وہ یہی ہے کہ بڑکے مارنے والے رانا ثناء اللہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو رویہ سیاست دانوں والا رکھنے کا کہہ رہے ہیں. اور ظاہری بات ہے اس حوالے سے ایک اور خبر بھی آئی کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے الیکشن کی پہلے تاریخ جو آنے پر متفق ہونے کے حوالے سے کہا کہ سیاسی مذاکرات ہوں اور اگر بیٹھ کر ڈسکشنز ہوں تو یہ ہو سکتا ہے. یعنی کہ دس از آئی پرسنلی بلیو کہ فرسٹ وکٹری آف فارمر پرائم منسٹر عمران خان اینڈ اے ویری بگ وکٹری, کیونکہ ایک نیگوسیشنز میں نا ایک ٹرم یوز ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کسی کے نو کو آپ یس میں نہیں بدل سکتے جب تک بیچ میں مے بی نہ آئے. یعنی اگر کوئی بندہ انکار کر رہا ہے اور بیچ میں جب تک وہ یہ نہ کہے نا چلو سوچا جا سکتا ہے, ہو سکتا ہے, اس کے بعد ہاں پہ آتے ہیں, تو وہ ریڈ لائٹ کے بعد یلو لائٹ جلتی ہے پھر گرین. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ایک تعطل تھا عوام کے سمندر کو دیکھ کر, وہ اب ریڈ لائٹ جو ہے وہ یلو ہو چکی ہے, اور اب انتظار یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا مومنٹم کم نہیں ہونا چاہیے. میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد مومنٹم کم ہو, بلکہ اور بڑھنا چاہیے پرامن طریقے سے, تاکہ یہ گرین ہو سکے اور ملک کے معاملات ٹھیک ہو سکیں, اور شاید اللہ کرے کہ اسلام آباد جانے کی بھی نوبت نہ آئے اور پھر اسلام آباد کے اندر یوم تشکر منایا جائے. یہی پلان ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.